JUI پاکستان اس صورتحال میں جو کہ بین الاقوامی طور پہ جو ہمارے لیے مشکلات ہیں اس میں ملک کے لیے کوئی مشکل کریٹ نہیں کرنا چاہے گی۔ 4 اور 5 کو ہمارا اپنا اجلاس ہے، فائنل فیصلہ یقیناً جو ہے وہیں پہ ہوگا، جو بھی شورا اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ مگر اس کے باوجود جو ہے مولانا کا اصرار یہ ہے کہ آپ ان کیمرہ اجلاس بلوا لیجئے، بھلے دونوں ہاؤسز کا اکٹھا یا الگ الگ دونوں ہاؤسز کا، جس طرح سے بھی گورنمنٹ کو کنوینئنٹ ہو۔ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لپ سروس تو کرتی ہے۔ ایک میٹنگ بلوائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میٹنگ میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی تھی، JUI نے باوجود ریزرویشنز کی شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد اپنی سجیشنز بھی دی، جس پہ کہا گیا کہ آپ کو انفارم کریں گے، مگر میرے علم کے مطابق وہ کبھی بھی انفارم نہیں کیا گیا۔ اور جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر یقیناً جو ہے غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور کسی وقت بھی کوئی انٹرنل جو ہے مسہیپ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو ہم کو مسائل درپیش ہیں NFC کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہوگا کہ خیبر پختونخوا پروونس نے ریفیوز کر دیا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اس میں جو ایکسپیکٹڈ جو میٹنگ ہونی تھی۔ اب ایک یونٹ کے بغیر جو ہے وہ اس میں کس طرح سے یہ معاملہ چلے گا؟ ہماری اپنی بھی اس حوالے سے ریزرویشنز ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے صوبوں کا شیئر کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کا شیئر کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، صوبہ بلوچستان کا شیئر جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، صوبوں کا سائز ریڈیوس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے لیے حالات موجود نہیں ہیں، اور جن چیزوں کے لیے حالات موجود نہیں ہیں اس کے اوپر انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہم ہر صورت میں کریں گے۔ بین الاقوامی پالیسیاں جو ہے، یا اس میں کوئی آپ کو اگر سپیس ملی ہوئی ہے تو اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریے۔ آپ بجائے اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ دوسروں کو یہ تماشا دکھا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں لوگ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہیں، مگر آپ جو ہے نا دنیا کے معاملات سلجھانے کے لیے بیٹھے، تو یہ چیز آپ کو الٹیمیٹلی خدا نہ خاصہ نقصان نہ دے دے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو دستور کے دائرے کے اندر ہو اور زور زبردستی سے نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سینیٹر صاحب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ جو NFC کا معاملہ ہے اس کے اوپر خیبر پختونخوا نے بائیکاٹ کر دیا ہے کہ وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ایک یونٹ کے بغیر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا، لیکن ماں سوائے خیبر پختونخوا کے اختلافی آواز تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کی جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، ایک پورا ایک اجلاس بلایا گیا، اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملہ ڈسکس کیے گئے جس میں بادل نخواستہ صحیح مگر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور صرف خیبر پختونخوا ہے جہاں سے اختلافی آواز آ رہی ہے، باقی تو سب جگہوں سے آن بورڈ ہیں تمام کے تمام لوگ۔ ایسا ہے کہ JUI ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور بلوچستان میں گو کہ جو اس وقت سیٹ اپ موجود ہے وہ جس طرح مرضی کنسیڈ کرتا جائے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کو ہرایا بھی گیا ہے تو وہ دوسرے نمبر پہ پارٹی جو ہے نا وہ زبردستی ہرایا جاتا ہے، اور جس انداز میں ہرایا جاتا ہے وہ آپ نے کلات کا الیکشن دیکھ لیا ہوگا، آپ نے بائی الیکشن جو ہے وہ پارٹلی ری پول تھا اس میں اس کا الیکشن دیکھ لیا ہوگا، سریاب کا، کوئٹہ کا، اور اسی طرح سے فوجدار جو ہے نا بھی ملتوی کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ حالات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پارٹیوں کو بائی پاس کر کے کیا جا رہا ہے۔ ہمارا گریونس ہے یقیناً اس حوالے سے گو کہ ہم کو کبھی بھی جو ہے نا آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ گورنمنٹ یا جو بھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے یا جس طرح کا نظام بنایا گیا ہے وہ اگر انگوٹھے لگا بھی دیتے ہیں تو ہماری اختلافی آواز جو ہے وہ موجود ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اب سینیٹر صاحب اختلافی آواز سے پاکستان تحریک انصاف کا ذکر بھی اب چھیڑ دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ جو انیشیٹیوز اٹھا رہی ہے، اور آج جس طرح سے پشاور کے اندر ایک ممبرشپ کے لیے باقاعدہ مہم ہوئی اور لوگ اس کے اندر شامل ہوئے، جس کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پرامن طور پہ ایک فورس تیار کی جا رہی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ یہ قدم کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کا سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، جنہوں نے شاید ازراہ مذاق یہ کہا ہو کہ آپ تو عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرا سکتے، یہ ذمہ داری آپ ہمیں دے دیں۔ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ JUI یہ خواہش رکھتی ہے کہ جب بھی وہ احتجاج کے لیے سڑک پر نکلے تو ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بھی ہو؟
نہیں JUI جو ہے یہ خواہش یقیناً نہیں رکھتی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا ایک موو ہوئی ہے اس حوالے سے، اور اس موو کو وہ کامیاب نہیں ہو سکی. دونوں طرف سے کمیٹیاں بنی تھیں اور وہ پھر الٹیمیٹلی توڑ نہیں چڑھ پائی. وہ معاملہ اس وقت تقریباً آپ اس کو ڈراپ سمجھیے. ایسی لائٹر سائڈ پہ انہوں نے بات کی ہوگی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فورس کس لیے جو نا دونوں میں سے کس کام کے لیے فورس بنا رہے ہیں. اور آپ جب فورس آپ اس کو جو انرولمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں، لوگوں کے جو نا پتے لکھ رہے ہیں، اور کسی مرحلے پہ بھی جو نا یہ ریکارڈ جو ہے وہ کسی کے پاس چلا گیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ شاید فورس بنانے والوں کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پہلے تنقید بھی ہوتی رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے سینیٹر صاحب کہ ہمیشہ آپ کی پوری جماعت، مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی بات کر رہے ہیں وہ آئین کی دھارے کے اندر رہتے ہوئے، سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اپنا احتجاج، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جیسے آپ نے بھی عرض کیا کہ ایک بڑی اہم بریفنگ ہوئی تھی اور PM ہاؤس کے اندر بلائی گئی، PTI نہیں گئی، مگر باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کے اختلاف تھے مگر آپ لوگ شامل ہوئے اس بریفنگ کے اندر. لیکن کیا اب آپ لوگ یا آپ کی پوری پارٹی اس چیز کے اوپر اعتماد کرتی ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ جو کام پہلے PTI سڑکوں پر کر رہی تھی، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احتجاج لے کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر درمیان کا فرق دونوں سیاسی جماعتوں کا آپ کو نہیں لگتا کہ ختم ہو جائے گا؟ جی، پہلے بھی یہ سیاسی فرق جو تھا یہ مولانا نے نکالا تھا. پہلے بھی اگر مولانا جو ہے نا روڈ پہ نہ آتے 18 کے الیکشن کے بعد اور لوگوں کو موبلائز نہ کرتے تو پیپلز پارٹی اور نون تو میرا خیال ہے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے بھی فرق صرف مولانا صاحب کا یا ان کی جماعت کا تھا. اب بھی اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے تو فرق صرف اتنا ہی ہے. مگر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں اس معاملے میں استعمال کیا جائے یا ہم اس معاملے میں استعمال ہوں. یہ اس میں جو ہے نا اس کو ذرا بس اسی کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا. ہم استعمال نہیں ہونا چاہتے کسی کے ہاتھ میں. ہم ملک کے لیے تو آگے بڑھیں گے، ہم ملک کے معاملات کے لیے تو ہر وقت حاضر ہوں گے، مگر کسی اس سے ماورا چیزوں کے لیے ہم آگے نہیں آئیں گے. بہت ہی باریک مگر بڑی خوبصورت بات آپ نے سینیٹر صاحب کی ہے کہ یقینی طور پہ احتجاج آپ کا حق ضرور ہے مگر کسی کے لیے یا کسی بھی طور استعمال نہیں ہوں گے، نہ کیے جا سکیں گے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، سینیٹر صاحب، ایک بڑی اہم تجویز دی. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک اسلامی بلاک ہمیں بنانا چاہیے. ہمیں یاد ہے کہ جب سعودی عرب کے ساتھ ہم نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا، اس کے بعد پورے پاکستانی میڈیا کے اندر آپ جیسے سینئر لوگوں کے سامنے ہم یہ سوال رکھ رہے تھے کہ کیا واقعی اب ہم اس سطح پر جا رہے ہیں کہ سب جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک چھتری تلے آ جائیں گے اور ایک مٹھی کی شکل اختیار کر لیں گے. باتیں وہیں کی وہیں ختم ہو گئیں. یہ تجویز آپ کے نزدیک کتنی قابل عمل ہے ایسی صورت میں جب حکومت بیرونی محاذ پہ تو ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہے، اندرونی طور پہ وہ کوئی ان کے ساتھ کسی جگہ پر موجود ہے یا نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ تجویز کتنی کارآمد اور کارعمل ہے؟ دیکھیے، ہم اس اتحاد کو یقیناً بننا چاہیے اور سعودی عرب کے ساتھ یا باقی دوست ملک جتنے بھی عرب ہیں، مگر اس میں مسلک جو ہے وہ کہیں پہ بھی ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کا مطلب یا مسلم ممالک کے اتحاد کا مطلب جو ہے نا وہ تمام کے تمام مسلمان ممالک ہیں، اور ان کا اپنا کوئی فورم ہونا چاہیے یا جو فورم موجود ہے اس کو ایکٹیویٹ فردر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے. آپ اپنے وسائل ضائع کر رہے ہیں اور بہت سے وسائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ضائع کر رہے ہیں. ہم کو کسی کے پاس جو ہے نا مہارتیں موجود ہیں اور کسی کے پاس جو ہے نا باقی وسائل جو ہے موجود ہیں. دونوں کو جب ہم یکجا کریں گے تو ہمارے پورے مسلم امہ کے لیے جو ہے نا راستے بہتر ہو جائیں گے.